ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ولی بنی اسرائیل کے شخصیت، جریج ان کا نام تھا، جریج رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادتوں کے چرچے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہونے لگے، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی کہ جریج ماشاءاللہ اس جیسا تو کوئی انسان نہیں رہا اب اللہ کے قریب اور اللہ کا بندہ۔ یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ یہ نماز کی نیت باندھ کے رکعت باندھے، ماں آ گئی۔ یہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی کوئی الگ سی ایک کھوٹری محراب بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، فرائض کے علاوہ نوافل۔ تو نوافل کی نیت باندھی تھی، دروازہ بند اور باندھ لی۔ اب ماں آئی، ماں کو پتہ نہیں تھا اندر جریج کیا کر رہے ہیں۔ ماں نے پکار لگائی، جریج۔ اب جریج نے سوچا کہ اللہ اکبر، ایک طرف ماں کی پکار، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، مانوں تو کس کی مانوں؟ نماز توڑ کے جواب دوں یا کنٹینیو کروں؟ دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی، میں کیا کروں؟ اب پھر اس کے بعد اس نے پھر آواز لگائی، یا جریج۔ پھر ان کے اندر دل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی کہ کیا کروں؟ پھر انہوں نے آواز لگائی، جریج۔ پھر کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ آخر میں فیصلہ کرنا پڑا کہ میں نماز تو نہیں توڑوں گا ماں کی آواز پہ، اور وہ کیا کیے، نماز کو کنٹینیو کیا اور یہ واپس چلی گئی۔ پہلا دن کا اتفاق یوں ہوا۔ دوسرے دن پھر آئے، اتفاق ایسا ہی تھا کہ تبھی انہوں نے پھر رکعت باندھی تھی۔ ماں آئی، کہا کہ جریج۔ پھر مسئلہ ان کے اندر اٹھنے لگا کہ میں کیا کروں، جواب دوں یا نماز توڑوں؟ کیونکہ نفل تھی، ماں کا بلانا فرض تھا، فرض نماز کو توڑنا نہیں، نفل نماز کا معاملہ تھا۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، کہاں تک ہے ان کی بات کی اہمیت ہے۔ ماں نے پکارا، جریج۔ اب انہوں نے نماز نہیں توڑی، پھر تیسری مرتبہ کہا، جریج۔ پھر واپس چلی گئی۔ پھر تیسرے دن بھی وہی اتفاق ہوا کہ رکعت باندھے، جریج کی ماں آ کے کھٹکھٹانے لگی، جریج۔ اب جریج نے کہا، اللہ کیا کروں، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن نماز توڑوں تو کیسے توڑوں؟ تو وہ باندھے کھڑے رہے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ پکار دیا ماں نے کہ جریج جریج جریج۔ جب جواب نہیں دیا نا، اچانک ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ ماں کی بد دعا سے ڈرو، ولیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تم کیا ہو، کس کھیت کے مولی ہو؟ ماں کی بد دعا سے ڈرو۔ اب زبان پہ جو بد دعا نکلی وہ کیا تھی؟ اللہ جریج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے۔ ماں نے ایسی بد دعا کرتی، کیا بول دی؟ اللہ جریج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے۔ یہ کہی چلی گئی، مدت گزر گئی، ان کے عبادت کے چرچے ہونے لگے، ہر جگہ ان کے عبادت اور ان کی للہیت، ان کی ولایت کی باتیں ہونے لگی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب اپنی کھٹری کے اندر، اپنی محراب کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں تھے تو ایک عورت آ گئی، کہا کہ آ گناہ کریں گے، میں بہت دن سے تجھے تاک رہی ہوں، میں تیرے سے بڑی محبت کرتی ہوں، چل ہم دونوں گناہ کریں گے۔ وہ بندہ آنکھ اٹھا کے یوں نہیں دیکھا، اللہ کا ایسا بندہ تھا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں، سبعۃ تظلهم اللہ لا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ 7 اشخاص صفات والے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے، وہ صفت والا نوجوان، بوڑھا نہیں، بوڑھا کیا کریں گا، کرنا چنے، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ہم عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور دوسرا وہ بندہ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ بندہ جس کو ایک عورت بڑی ہی نسب والی، خوبصورت، مال والی گناہ کی دعوت دے، آ کریں گے،
اس وقت بندہ کہے فقال انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہٹ دور ہٹ۔ یہ کہنا بھی ہر کس ناکس کی بات نہیں ہے، بڑا تقوی ہونا ہے اس وقت، خاص کر جب عورت خود اپیل کرتی ہو اور ہے بھی مالدار، ہے بھی خوبصورت، ہے بھی خاندان والی اور ہے بھی تنہائی، پھر کہتی ہے کہ میں تیرے سے کیا ہے محبت کرتی ہوں، گناہ کریں گے۔ اس وقت کسی مرد کا کھڑ جانا اللہ کی اطاعت پہ معمولی بات نہیں، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ بندہ بھی ویسے ہی بندہ تھا، تو وہ عورت آ کے بلانے لگی، تو حضرت جریج نے کہا کہ بدبخت، میرے اوپر میرے بارے میں یہ خیال، چلی جا۔ کہا کہ دیکھ میری بات مان لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ چلی جا، میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہا کہ دیکھ ورنہ تو بدنام ہو جائے گا۔ کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، چلی جا۔ تو وہ نکل گئی، نکل کے تھی ہی بازاری، وہاں ایک چرواہا چر رہا تھا، چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ ہوا۔ ایک مرتبہ جریج اپنے مجلس میں بیٹھے واس کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی عقیدت سے سن رہے ہوتے ہیں، مجلس کو چیرتی ہوئی وہ زانیہ آتی ہے اور بچہ اٹھا کے رکھتی ہے محفل میں سامنے، کہتی ہے کہ یہ دیکھو تم بہت چرچے کرتے ہو جریج کے، بڑا اللہ والا بنتا ہے تمہارے سامنے، لیکن یہ میرے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ اسی کا ہے۔ ماں کی بددعا، جریج جیسے ولایت والے ولی پر بھی گزر گئی، ہاں ماں کی بددعا۔ اب حضرت جریج بڑے حیران ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن اصل میں کیا ہے نا جی، عوام کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، محبت پہ آتی ہے تو تلوے چاٹتی ہے، نہیں تو پاؤں کھینچ لیتی ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ یہ عورت کے، کیونکہ عورت کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے مرد، کتنی غلطی رہتے بھی عورت ایک چیخند نہ، فوراً پوری پبلک وہاں چل جاتی، برابر جی بارو جی سے پکڑ کو، ٹھیک ہے تو کیا تبھی انہیں بھی ذرا سائٹ دیں گی، ان کو بھی کیا وہ خواہش رہتی، پورے مردہ ویسے اچھے، کون بھی ہمیں تمہیں الگ نہیں بھائی، ایک صفت بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ چیز کیا ہے؟ جلدی مائل ہوتا عورت کی آواز پہ، مرد انہیں چیخلے کو رندے، مرلے کو رندے، ارے جان دے مرندے جی چھوڑو جاؤ جی، وہ جو خوبصورت عورت گرندے نے ایکسیڈنٹ میں ہوں جم جاتے پورے، ماں 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 میں اٹھاتا ہوں، ماں تمہیں اٹھاتا ہوں، ماں تمہیں اٹھاؤ، ماں پورے جنے اٹھانے کے واسطے تیار ہو جاتے، کیوں؟ عورت نا، تو عورت کی آواز پہ جلدی اٹریکشن ہے، مرد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، باوا پکارا تو بھی جاتا نہیں، بے وقوف۔ تو یہ چیز اب عورت نے کہا تھا، وہاں بیٹھی ہوئی پبلک تھی اور وہ بڑی عقیدت سے سن رہی تھی، جریج فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جریج تمہارے یہ کرتوت ہیں، غصے میں آ کے ان کا جو صومعہ تھا، ان کی جو کھٹری تھی، جو ان کی محراب تھی، اس کو مسمار کر دیا، مار کے توڑ دیا۔ یہ پبلک کی جو ہے نا، اس سے بڑی مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کب غصے میں آئے گی، کب محبت میں آئے گی، بول نہیں سکتے۔ تو یہ چیز کیا ہے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرا بیٹا ہے، ہاں تیرا ہی بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں ذرا ٹھہرو، مجھے اللہ سے دعا کر لینے دو، کیوں خام خواہ پریشان رہتے ہو، یہ مجھ پہ الزام لگاتی ہے۔ تو لوگ تھوڑا سا کیا ہے صبر میں بیٹھے، لیکن تب تک تو ان کی گھٹری مسمار ہو چکی تھی۔ ہاں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل، ولایت کا مقام دیکھو، اب ولایت کا مقام دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا تھا بندہ، ہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ سے دعا کیا اللہ یہ اس الزام سے بری کر دے مجھے۔ پھر اس کے بعد آئے، مجمع اکٹھا ہوا تھا اور بچہ پڑا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، ابھی پیدا ہو کے کیا ہے 2-3 دن بھی نہیں ہوئے، دودھ پیتا بچہ۔ انہوں نے آیا، ماں کے پیٹ پہ یوں مارا، بچے کے پیٹ پہ یوں مارا، مار کے کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول پڑا فلاں چرواہا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا کا یہ دوسرا بچہ ہے جو بچپنے میں بات کیا، بخاری کی روایت کے مطابق۔ کرامت کہاں ہے، ولایت کہاں پہنچی ہوئی ہے ان کی؟ دودھ پیتے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارا اور پوچھا کہ بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ تو بیٹا بول پڑا اللہ کے حکم سے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں، فلاں چرواہا اس بدبخت نے زنا کیا تھا، اسی کے میں پیداوار ہوں۔ اب محبت میں آ گئی پوری پبلک، کہا کہ جریج
ہم سونے کا بنا دیں گے تمہارے محل کو. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں, مجھے مٹی کا ہی بنا دو, جو تھا وہی بنا کے دے دو, بس کافی. بہت لاتیں کھا چکا ہوں, اب جو ہے وہ وہی بنا دو. نصیحت کیا ملی, نصیحت کیا ملی, ولایت کا مقام یہ, لیکن ماں کی بد دعا اتنی برحق ہے کہ زبان سے نکل گئی تو اللہ نے ایسے ولی پر بھی فٹ کر دیا, حالانکہ غلطی بھی نہیں تھی ان کی. اسی وجہ سے میں ماؤں سے بڑے ادب درخواست کرتا ہوں, بچے غلطیاں کرتے ہیں, غصہ آتا ہے تو کبھی بد دعا نہ دیجئے. تمہاری بد دعا کی ایک الگ اہمیت ہے اللہ کے پاس. کبھی کبھی اولاد کو بد دعا دینے سے بعد میں تڑپتی رہ جاتی ہے, لیکن جو بد دعا دے چکی تھی وہ ان پہ فٹ ہو جاتی ہے, اولاد برباد ہو جاتی ہے. اولاد گئی ایکسیڈنٹ میں مر گئی, تب چیختا ہے نوجوان بچے کو, لیکن تم نے ہی کبھی غصے میں کہا تھا ایکسیڈنٹ میں جا کو مر جا رہے تو بول کو نہ, مر گا بعد میں, دعا قبول ہوگی. بد دعائیں اللہ تبارک و تعالی اہمیت دیتا ہے تو دعاؤں کو کیوں اہمیت نہیں دے گا؟ ہاں بھائی, ماں باپ کی بد دعاؤں کو یہ اہمیت ہے تو ماں باپ جب اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں گے تو کتنی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے یہ بھی سبق سمجھ لو, ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں شامل کریں. کیوں؟ ان کی اہمیت الگ ہے, دوسرے کرنے والے دعاؤں کی اہمیت الگ ہے. دوسرے کرنے والی دعائیں 10% قبول ہوتی ہیں حق میں, تو ماں باپ کی دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں. یوں ہاتھ اٹھایا, اللہ ماں قبول کر لیتا ہے کیونکہ ماں ہے نا. تو ماں کی زبان سے نکلنے والی بد دعا, ولایت کا یہ مقام کہ پیدائشی بچے پہ ہاتھ رکھا, بول اٹھا, لیکن بد دعا نہ گئی, اللہ نے فٹ کر دیا, زندگی میں زانیہ عورت کو دیکھ لیا, تب کہیں جا کے وفات ہوئی ان کی.